بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کچھ رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے بات کی، کچھ کے درجے کو بلند کیا۔ عیسیٰ ابن مریم کو واضح ہدایات اور روح القدس سے مدد دی۔ اگر اللہ چاہتا تو دلائل آ چکنے کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مومنوں، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس دن کوئی خرید و فروخت، دوستی یاری اور شفاعت نہ ہوگی۔ ظالم دراصل کافر ہی ہوں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے، اس کو نیند اور اونگ تک نہیں آتی ہے۔ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہیں۔ قیامت کے روز اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہ کرے گا۔ وہ آگے پیچھے سب کچھ جانتا ہے۔ اس کی حکومت آسمان و زمین پر وسیع ہے۔ زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکا نہیں سکتی۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان رکھا، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، وہ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ مومنوں کا ولی اللہ ہے جو ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس کافروں کا ولی طاغوت ہیں جو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ دراصل یہی جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ابراہیم سے اس وقت کے بادشاہ نمرود نے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ ابراہیم نے کہا، میرا رب تو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دے۔ اس پر بادشاہ مبہوت ہو گیا۔ پھر اس شخص کو بھی دیکھو جو ایک بستی سے گزرا، جو اپنی چھتوں کے بل پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ ان مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اس کو موت دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ کتنی دیر پڑے رہے؟ اس نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے کہا کہ 100 سال پڑے رہے۔ اپنا کھانا پانی دیکھو کہ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ پنجر تک بوسیدہ ہو گیا ہے۔ پھر جب اس کو سمجھ میں آ گیا تو کہا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ ذرا مجھے دکھلائیے۔ اللہ نے کہا کہ 4 پرندہ لو اور ان سے مانوس ہو جاؤ، پھر ان کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، دیکھو کیسے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دانہ بویا جائے، اس سے 7 بالیاں نکلیں، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ بڑھا چڑھا کر ثواب دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتلاتے، ان کے لیے اجر ہے اور کوئی خوف و غم نہیں۔ اچھی بات بولنا اس صدقے سے بہتر ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ لہٰذا مومنوں، احسان کر کے اپنے صدقے کو خراب مت کرو۔ کیا تمہیں پسند ہے کہ کھجوروں اور انگوروں کا ایک بہترین باغ تمہارے پاس ہو، پھلوں سے خوب لدا ہوا ہو، اور عین اس وقت ایک تیز بگولا ان کو جھلسا دے جب تم بوڑھے ہو گئے ہو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کس لائق نہیں ہوئے ہوں؟ اس طرح احسان کر کے دنیا کی پوری کمائی کو خراب مت کرو۔ اے مومنو، اچھا مال خرچ کرو، خراب مال نہیں جن کو تم خود لینا پسند نہیں کرتے۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور بخشش کا۔ جس کو حکمت و دانائی مل گئی اسے بہت ساری بھلائیاں مل گئیں۔ صدقہ اگر اعلانیہ دو تو اچھا ہے، اور چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خاص طور سے ان کو صدقہ سے مدد کرو جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہوں، جن کو کمانے کے وقت نہیں ملتا ہے۔ نادان سمجھتے ہیں کہ خوشحال ہیں کیونکہ وہ چمٹ کر مانگنے والے نہیں ہوتے۔ سود کھانے والوں کو شیطان چھو کر باولا بنا دیتا ہے۔ اللہ نے سود کو حرام اور خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی ہے اب اسے چھوڑ دو۔ جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ اللہ و رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ قرض خواہوں کو چاہیے کہ قرض داروں کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے دے، اور اگر معاف کر دے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اے مومنو، جب ایک مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لو۔ لکھنے والا انصاف سے لکھے، لکھوانے کا کام قرض لینے والا کرے۔ اگر قرض لینے والا بیوقوف ہو یا کمزور ہو تو اس کا ولی انصاف سے لکھوائے۔ اس موقع پر 2 مردوں کو گواہ بنا لینا۔ اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کریں۔ معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں سستی نہ برتو۔ ہاں، اگر تجارتی لین دین ہاتھوں ہاتھ ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ ہو تو کوئی سامان رہن رکھ دو۔ اگر تم میں سے کوئی بھروسہ کر کے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے۔ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ اپنے دل کی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب کا اللہ حساب لے گا۔
رسول اور مومنین وہی پر، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ مومنوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھول چوک اور خطاؤں کو پر مواخذہ نہ فرما، ہم سے پہلے کے لوگوں کی طرح بوجھ نہ دے، جس عمل کی طاقت ہمیں نہ ہو اس کا متحمل نہ بنا، ہمیں معاف کر دے اور کافروں پر مدد فرما۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور یہی کتاب کی بنیاد ہے، اور دیگر متشابہات ہیں۔ ٹیڑھے دل والے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں اور پختہ علم والے لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ دراصل عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہو جائے۔ کافروں کی مال و اولاد کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، وہ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ دو جماعتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، دوسری جماعت کافروں کی تھی۔ کافروں کی تعداد مسلمانوں سے دوگنی تھی، مگر اللہ نے ان کی خوب مدد کی۔ عورت، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زد گھوڑے، مویشی اور کھیتوں کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب دنیاوی سامان ہے، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اصل دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اہل کتاب نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، اللہ اس کا بہت تیز حساب لے گا۔ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندوں کو مردوں سے اور مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ مومن کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، ایسا کرنے والوں کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ان کے ظلم سے بچنا چاہیں۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ رسول کی پیروی کریں، اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کو بخش دے گا۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، اے اللہ اس کو تیرے کام کے لیے وقف کرتی ہوں۔ جب اس نے جنا تو لڑکی جنا، تب اس نے کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور شیطان سے حفاظت کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کو زکریا پرورش کرنے لگے۔ جب وہ اس کے پاس محراب میں جاتے، طرح طرح کا کھانا موجود پاتے۔ انہوں نے کہا کہ اے مریم، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ وہ بولتی اللہ کے پاس آیا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کیا کہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر۔ ایک دفعہ زکریا محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ تیرے یہاں یحییٰ نام کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میرے یہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی نشانی بتا دیجیے۔ کہا کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، اس مدت میں اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا۔ مریم کو اللہ نے دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب کر لیا۔ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ تیرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا و آخرت میں بڑا معزز اور مقربین میں سے ہوگا، وہ لوگوں سے گہوارے میں ہی بات کرنے لگے گا۔ مریم نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں؟ جواب ملا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ عیسیٰ جب بنی اسرائیل کے پاس رسول بن کر آئے تو کہا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور جب میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں کوڑ اور برس کو بھی ٹھیک کرتا ہوں اور اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا کھاتے ہو اور کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔ تمہارے خود ساختہ حرام چیزوں کو حلال کرتا ہوں۔ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ لوگ ان کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں تو کہا کہ اللہ کے واسطے کون میری مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے۔ اللہ نے عیسیٰ سے کہا کہ ہم تجھ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے اور تمہارے ماننے والوں کو کافروں پر فوقیت دیں گے۔ اب علم آنے کے بعد جو کوئی تجھ سے جھگڑا کرے اس سے کہو کہ اپنے بال بچوں کو تم بلاؤ اور ہم اپنے بال بچوں کو بلائیں اور مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بنائیں۔ اہل کتاب سے کہو کہ ایک کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بنائیں۔ اہل کتاب سے پوچھو کہ ابراہیم کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد ہی نازل ہوا ہے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، وہ تو ایک سو مسلمان تھا۔ لوگوں میں ابراہیم کے قریب اس کے ماننے والے یہ نبی اور مومنین ہیں۔ اہل کتاب کی سازش تھی کہ کہتے تھے کہ صبح میں ایمان لاؤ اور شام کو اسلام سے پھر جاؤ تاکہ دوسرے لوگ بھی پھر جائیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ مال و دولت کا ڈھیر امانت کے طور پر رکھ دو تو واپس کر دیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ 1 دینار بھی دو تو جب تک کھڑے نہیں رہو واپس کرنے والے نہیں۔ ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے وقت زبان کو اس طرح موڑتے ہیں مانو خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں۔
حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، یہ اللہ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ اور دوسرا دین تلاش کرتے ہیں، جبکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی فرمان برداری کرتی ہیں؟ جو بھی اسلام کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے کافر اگر زمین پر سنا دیں گے تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔